صرف وکلا کو نہیں صحافیوں کو بھی ساتھ چاہیے. انہوں نے کہا میں تو چاہوں گا کہ آپ بھی ساتھ. لائم لائٹ میں موجود تھے, خبروں میں موجود تھے, سوشل میڈیا پر ہر جگہ موجود تھے. تو یہ ریفلیکٹ یہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ان حالات میں ایسا بندہ چاہیے. تو پولیس گھر پہنچ گئی, بندہ اٹھا لیا, بندہ نہیں ملا تو بھائی اٹھا لیا, باپ اٹھا لیا. عمران خان صاحب نے پھر جو سیٹیں پورے ملک میں 5 جیتی تھیں, السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے سینئر وکلاء کو پارٹی ٹکٹس دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو اس میں شیر افضل مروت صاحب کو تو دیکھیں سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے پارٹی کا. اچھا, ویسے یہ جو چھوڑ کر یہ گیا, چھوڑ کر وہ گیا, یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا چل رہا تھا, تو نوشی گیلانی صاحبہ جو ہیں ان کا ایک شعر جو ہے وہ ہے کہ اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں, اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں, اپنے خلاف شہر کے اندھے ہجوم میں دل کو بہت ملال تجھے دیکھ کر ہوا. تو عمران خان صاحب نے ایک صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ادھر دیکھ کر مجھے ملال نہیں ہوا اور ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. تو ان کی ابھی بات کر لیتے. لیکن شیر افضل مروت صاحب اور وکلا کا معاملہ, سیمابیا طاہر صاحبہ, انہیں جو ہے وہ نارتھ میں پنجاب میں انہوں نے سربراہی دے دی ہے پارٹی کی, ینگ وکیل ہیں. اچھا, شیر افضل مروت صاحب سینئر نائب صدر ہو گئے ہیں. اچھا, اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ نومینیشن پیپرز ہیں وہ پوری فیملی وکلا کی جمع کروا دیتا, کہ کوئی ایک ہوتا ہے اندر تو دوسرا پھر, یا کسی ایک کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوتے ہیں تو دوسرا آ جائے. اور ساتھ میں آپ دیکھیے کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بڑی زبردست ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بات کی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام نصرت جاوید صاحب کی طرف سے خبروں میں آ گیا تھا کہ آپ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن خارج از امکان نہیں ہے, پاسبلٹی ہے, امکان موجود ہے. اور انہوں نے کہا کہ ندیم ملک صاحب میں تو یہ چاہوں گا کہ جبر کی اس فضا میں جب یہ ہو کہ ساتھ دینا ہو تو جمہوریت کے لیے, قانونی لڑائی کے لیے صرف وکلا کو نہیں صحافیوں کو بھی ساتھ چاہیے. انہوں نے کہا میں تو چاہوں گا کہ آپ بھی ساتھ دیں. وہ ندیم علی صاحب نے کہا نہیں میں تو صحافی ہوں تو میں تو نہیں دوں گا, اور تو انہوں نے کہا نہیں صحافیوں کو بھی دینا چاہیے. ایسے تو پھر لطیف کھوسا کو بھی مائنس نہیں کیا جا سکتا. لطیف کھوسا صاحب نے خود کو مائنس کر دیا. اچھا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہیں ابھی تک اور وہ نہیں لڑیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہاں, انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر میرے بیٹے کو, جو کہ خود وکیل ہیں, اگر پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی تو وہ لڑیں گے اور وہ اپنے بیٹے کی مکمل سپورٹ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے طور پر بیٹے کے لیے. تو یہ انہوں نے بتا دیا. عمران خان صاحب نے جو شیر افضل مروت صاحب کو ذمہ داری دی ہے, اس کی وجہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کا سب سے دبنگ ہونا ہے. شیر افضل مروت صاحب اس وقت جس طرح کا بندہ چاہیے نا کہ وہ بولے تو کھل کر بولے, باہر آئے, فرنٹ لائن, باقیوں کو لے کر آئے, باقیوں کے لیے انسپریشن بنے باہر نکلنے کے لیے. تو وہ شیر افضل مروت صاحب نے کر کے دکھایا. وہ ویڈیو جو ہے وہ جس انداز سے آئی, اور شیر افضل مروت صاحب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عمران خان کراؤڈ میں موجود ہے, اور شیر افضل مروت صاحب جس طرح سے وہاں پر موجود تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جتنا موبلائز کیا ہے, تو شیر افضل مروت جو ہیں وہ تو انسپریشن بن کر نکلے ہیں پارٹی کے باقی لوگوں کے لیے. بھی ایسے نا کہ یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا اور سائفر بڑھ گیا, اس کے بعد پھر ان کا اپنا ایک جوشیلا انداز ہے جس انداز سے وہ بولتے ہیں, گرجتے ہیں. اچھا, میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے کچھ عرصے میں جو پرومیننٹ وکلا ہیں ان کی اگر آپ لسٹ نکالیں تو ان میں بھی شیر افضل مروت صاحب بعد میں سامنے آئے تھے. یعنی نعیم حیدر پنجوتھا نوجوان وکیل ہیں, انتظار صاحب یہ نوجوان وکلا میں شامل ہیں, علی اعجاز بٹر صاحب, عمر نیازی صاحب بیرسٹر صاحب, سلمان صفدر صاحب, پھر شعیب شاہین صاحب, اور اسی طرح سے خالد خان صاحب اور دیگر لوگ ہیں. وہ نوجوان لاہور کا جو ایڈوکیٹ سلمان ہے وہ ہوا, یا اسی طرح سے حیدر مجید تو گرفتار ہیں حسان نیازی کے ساتھ ساتھ, یہ اور حیدر مجید کینڈیڈیٹ بھی تھے. اچھا, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پہلے سے لائم لائٹ میں موجود تھے, خبروں میں موجود تھے, سوشل میڈیا پر ہر جگہ موجود تھے. شیر افضل مروت ان کے بعد اچانک آئے اور انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. ہر جگہ, ہر طرف, خبر میں, ٹویٹر اسپیس میں, سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پروگرامز میں
شیر افضل مروت جو ہیں ان کی اسٹریٹجی پتہ ہے کیا ہے؟ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ آستینے چڑھاؤ اور گھس جاؤ، پہ جاؤ. ہاں تو وہ شیر افضل مروت کی اسٹریٹجی ہے. تو وہ اسٹریٹجی کامیاب بھی ہے کیونکہ اس وقت جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار میں نہیں لگایا گیا، دیوار کے پیچھے بھیج دیا گیا ہے، تو وہ چننے سے بھی آگے چلی گئی بات، دیوار کے بھی پیچھے بھیج دیا گیا. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ان حالات میں سب سے پرومیننٹ نام کے طور پر میں رہ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہیں ڈیفینیٹلی. اور شیر افضل مروت صاحب اپنی پارٹی میں بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ لگ رہا تھا مجھے کہ ان کو تو شاید پارٹی یا پارٹی کے بڑے نکال دیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شعیب شاہین کے بارے میں انہوں نے کہا، اس سے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی میں کور کمیٹی میں ایک غدار موجود ہے اور خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں بھی غدار موجود ہے. پھر انہوں نے شعیب شاہین صاحب کا نام بھی لے لیا تھا. شیر افضل مروت صاحب یہ بار بار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر وہ کہتے بھی رہے کہ مجھے انڈر گراؤنڈ جانا پڑا. شیر افضل مروت صاحب ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ آگے لائے گئے ہیں، ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو یہ ریفلیکٹ یہ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت ان حالات میں ایسا بندہ چاہیے، اور یہ ان کے موقف کی انڈورسمنٹ بھی ہے ایک طرح سے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اب جبکہ وہ نہیں کھیل پا رہے فرنٹ فٹ پر، ان کو فرنٹ فٹ پر کھیلنے والا بندہ چاہیے تھا، اس لیے شیر افضل مروت صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی. تو مروت صاحب کے بعد کوئی ایسا دوسرا وکیل ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے اب اس وقت پارٹی میں آپ کو جو سیاسی طور پر باہر چہرہ نظر آتا ہے وہ ہے علی محمد خان صاحب کا، جی علی ظفر صاحب کا، اور شہریار آفریدی بھی تو اندر ہی نا، مطلب وہ تو نہیں آئے باہر. تو یہ دو لوگ ہیں جو سیاسی طور پر اچھا، جو پیچھے رہ کر سیاسی طور پر کام کر رہے ہیں ان میں شبلی فراز صاحب ہیں، ذرا پیچھے، ان سے ذرا آگے ہیں عمر ایوب صاحب جو تمام نوٹیفیکیشنز وغیرہ جاری کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپنی بات رکھتے ہیں. عمر ایوب صاحب، یہ اس وقت کی سچویشن ہے ہمارے سامنے، ہے نا. تو باقی وکلا کو ٹکٹس دینا کامیاب حکمت عملی ہوگی، یہ تو ویسے الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے وکلا ایک تو لیگل بیٹل میں ساتھ ہوں گے، ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہوگا، وہ چیزوں کو ذرا بہتر ہینڈل کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حکمت عملی ہے، وہ حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف اپنانے جا رہی ہے، یہ ایک انسائڈر کے مطابق ہے کہ یہ لوگ بڑی تعداد میں وکلا کو بھی ٹکٹ دیں گے، خواتین کو بھی ٹکٹ دیں گے. اچھا، عام طور پر تو خواتین کی جو نمائندگی ہے اسے ہوتا ہے نا کہ جی 5% یا مخصوص نشستیں، یہ لوگ خواتین کو نمائندگی دیں گے. یہ جو ہے کہ کوئی بندہ کینڈیڈیٹ بنا یا کسی نے بھی خیبر پختونخوا میں جوائن بھی کی تو پولیس گھر پہنچ گئی، بندہ اٹھا لیا، بندہ نہیں ملا تو بھائی اٹھا لیا، باپ اٹھا لیا، گھر توڑ دیا. خواتین کے ساتھ یہ کرنا مشکل ہوگا. کیا یہ خارج از امکان ہے؟ کیا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہو سکتا ہے، ہونے کو تو ہم نے کیا نہیں دیکھا ابھی، ہم نے دیکھا نا سب کچھ. تو لیکن یہ کیا، اب مجھے اس سوال کا جواب دیجیے، کیا جتنا مردوں کے ساتھ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ اتنا ہوگا؟ نہیں. ہاں، تو اس لیے خواتین کو لانا ذرا بہتر حکمت عملی ہوگی. لیکن پھر خواتین کا جو پولیٹیکل کیمپینز چلانا یہ بھی تو ایشو ہوگا نا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے لیے جو بات ہوئی تھی کہ تقریباً 150 ویڈیوز ہیں عمران خان صاحب کی، اور وہ 150 ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اب اگر جلسے نہیں کرنے دیے جائیں گے تو اس کے بعد وہ جاری کی جاتی رہیں گی. اچھا، مختلف مواقع کے اوپر، مثال کے طور پر آج الیکشن ڈے تو خان صاحب کہیں گے اپنے ووٹرز کو جائیں الیکشن ڈے آج. میرا خیال یہ تمام چیزیں کر کے رکھی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے. ہاں، ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے ان کی کہ جن کے خلاف بات نہ کی جائے. علی نواز آوان کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف بات نہ کی جائے. علی نواز آوان یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ینگ لیڈرشپ میں، اور جو اسلام آباد کی لوکل باڈی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں یہ اپوزیشن لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور علی نواز آوان کو گرفتار کیا گیا تھا، انہیں بڑا کام کیا تھا علی نواز آوان نے اپنی پارٹی کے لیے. اور اسد عمر جو اسلام آباد سے 2 بار جیتے، تو اسد عمر کی جیت کے پیچھے علی نواز آوان تھے. اور عمران خان صاحب نے پھر جو سیٹیں پورے ملک میں 5 جیتی تھیں ان میں سے عمران خان نے جو اسلام آباد کی سیٹ خالی کی، اس خالی کی ہوئی سیٹ پر عمران خان ان کو لے کر آئے تھے. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ادھر ادھر، آوان صاحب کا اپنا بھی بیان تھا نا 9 نومبر سے 33 دن پہلے کہ اگر مجھے گرفتار، اغوا یا لاپتہ کیا گیا اور میرا کوئی دوسرا بیان یا میرا کوئی دوسرا موقف آپ کے سامنے آئے گا تو وہ میرا نہیں ہوگا.
تو یہ جو ان کے ساتھ ہوا کہ وہ ہمیں استحکامی نظر آئے، یہ علی نواز اعوان صاحب کا اب پاکستان تحریک انصاف اسی طرح اسی موقف کی طرح سمجھتی ہے کہ اپنا موقف نہیں ہے، یہ ان کی جو ٹرو ایکشن نہیں ہے. ہاں، تو اب علی نواز اعوان کو وہ یہ روم دے رہے ہیں، اور اچھی بات ہے. میرا خیال ہے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی عمران خان صاحب یہ فیصلہ سنا چکے، جن کے بارے میں ہمیں ابتدا میں نام ملا تھا آفتاب صدیقی صاحب کا، کہ ان کے بارے میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں کراچی سے. شمیم نقوی صاحب کے لیے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں کہ شمیم نقوی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا ایک اثاثہ ہیں. اسی طرح سے کراچی میں ایک دو روپوش لوگ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان سے زیرو ناراضی کے لیول پر ہیں، اور خان صاحب ہاں آئی انڈرسٹینڈ، یہ ان کے بارے میں خان صاحب نے کہہ دیا ہے. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.